لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو خاص طور پہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم آپ کی سیرت طیبہ سے رخ موڑ لیں تو اس دنیا میں بھی ہم ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ ربیع الاول کے مہینہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف جگہ پر اپنی کوشش کی حد تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ مسلمان سن کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں اور سنیں تاکہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بڑے پہلو ہیں اور ہر پہلو بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ہم اس مختصر وقت میں سیرت طیبہ کے ایک پہلو کا تذکرہ کریں گے اور یہ پہلو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملات اور معاشرت والا۔ آج بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف نماز اور روزے میں ہے، معاملات معاشرت جیسی بھی ہو بس نماز روزہ کرو تو بس بیڑا پار ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ غلط ہے۔ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی ہی دین ہے اور اسلام اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ 24 گھنٹے کے معاملات
رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنے معاملات ہیں ہر شعبے کے متعلق رہنمائی کرتی ہے۔ آج جس طرح ہمارے اندر اور بہت ساری کمزوریاں ہیں، ایک بڑی کمزوری دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ معاملات کا ٹھیک نہ ہونا ہے، معاشرت کا ٹھیک نہ ہونا ہے۔ جس طرح لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، روزے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، حج زکوٰۃ کے معاملات بتانے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میل جول اور عام رہنے سہنے کے طریقے ان کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مبارک زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور ایک مبارک زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی ایک بہترین اور مثالی زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی ایک بہترین زندگی اور مثالی زندگی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن والی ہو، جوانی والی ہو، بڑھاپے کی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو اور باہر کی زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، ساری کی ساری ہی اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو، اما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے آپ روکے اس سے رک جاؤ۔ میں بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، مسجد کی زندگی، آپ کی تمام مبارک زندگی کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سیرت طیبہ میں آپ کے دودھ پینے کا زمانہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ عرب میں رواج تھا کہ دیہات کی عورتیں شہروں کے بچوں کو اپنے پاس دودھ پلانے کے لیے لے آتی تھیں۔ دیہاتی زندگی ذرا شہر کی زندگی سے زیادہ خوشگوار ہوتی ہے اور وہاں ماحول پرسکون ہوتا ہے، غذائیں خالص ہوتی ہیں، پرورش ذرا اچھی ہوتی ہے۔ اسی سوچ اور نظریے کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اپنے یہاں لے آئیں اور آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ کی رضائی ماں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دودھ پلاتی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی دنوں آپ کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا، تو دودھ کا ایک پستان اس سے دودھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی اور دوسرے سے جو ہے اپنے بیٹے کو پلاتی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پستان سے دودھ پلانا چاہتی جس سے آپ کا دوسرا بیٹا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی دودھ پیتا تھا، تو آپ اس پستان کو منہ میں نہیں لیتے تھے کہ بھائی یہ بے انصافی نہ ہو جائے کہ جو دودھ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے میں وہ نہ لوں، میں اپنا حق لوں۔ بچپن سے یہ تعلیم دی کہ میں دوسروں کو حق دلانے آیا ہوں، دوسروں کا حق لینے نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی پرورش میں تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح شام کو والد کام کاج سے واپس آئے تو آتے ہوئے بچوں کے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتا ہے، پھل لے آیا یا کوئی اور چیز لے آیا، تو جناب ابو طالب بھی لے آتے تھے. تو گھر کے باقی افراد جو چھوٹے بچے تھے تو وہ جھپٹ کر لپک کر جناب ابو طالب سے کھانے کی چیزیں لینے کے لیے آگے بڑھتے تھے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھپٹ کر آپ نے چیز نہیں لی تھی. ایک وقت تو ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب گھر آئے تو کھانے کو چیزیں تھی، باقی بچے لپٹ گئے اور چیزیں چھین لی، یہ میری کرتے ہوئے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے تھے تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں کوئی چیز لینی؟ یہ دیکھو یہ ساری لے گئے. تو آپ نے فرمایا مجھے یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا، جو آپ کو پسند ہے، جو میرا حصہ ہے مجھے ویسے دے دیں. دیکھیے بچپن کی زندگی جو ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی زور آبی سے دوسروں کا حصہ نہیں لینا، جو اپنے حصے کی چیزیں وہ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کا واقعہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آپ گئے. آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج اور بیت اللہ کا طواف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتا تھا. بیت اللہ موجود تھا. یہ الگ بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے کئی بت رکھے ہوتے اور شرک بھی ساتھ ہو رہا تھا. مکہ والوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے. ان کا گمان یہ تھا کہ ان کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ آلود کپڑے ہیں، اب اس کے ساتھ ہم بیت اللہ کا، اللہ کے پاک گھر کا طواف کیسے کریں. ان کی یہ سوچ تھی. حالانکہ یہ سوچ غلط تھی، اس لیے کہ گناہ کپڑا نہیں کرتا، انسان کا نفس کرتا ہے، انسان کی ذات کرتی ہے. تو ناپاک تو انسان کا نفس ہوتا ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. تو ناپاک تو دل ہوا نا، کپڑے کیسے ناپاک ہوئے؟ تو ان کی سوچ تھی کہ بھائی ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اب ان کپڑوں کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف کیسے کریں. اس لیے وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. حالانکہ یہ بے حیائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تہمت باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے. بیت اللہ کا طواف کر لیتے تو دیکھا باقی لوگ تو ننگے ہو کر طواف کر رہے، آپ نے تہمت باندھا ہوا تھا. کسی آدمی نے اس کو غلط سمجھتے ہوئے کہ بھئی دیکھو سب لوگ ننگے طواف کر رہے ہیں اور یہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے، اس لیے آپ کا تہمت مبارک کھینچ دیا، یعنی اتار دیا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے اور اتنے پریشان ہوئے کہ اس پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے کہ میرا کسی نے ستر ننگا کر دیا اور میں ننگا ہو گیا. اب یہ بچپن کی زندگی ہے جو ہمارے لیے آج بھی بہترین نمونہ ہے. آج ہم اپنی زندگی دیکھیں. بڑے بڑے نوجوان 25-30 سال کی عمر والے لوگ ہماری یہ حالت ہے کچھے پہن کر باہر پھر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی بہت زیادہ جدت خیال کرتے ہیں. یہ ماڈریٹ طریقہ ہے کہ آپ کے گھٹنے نظر آ رہے ایسا وہ جانگیا سا پہنا ہوا ہے. حالانکہ گھٹنا انسان کا یہ ستر ہے، ننگ ہے، اس کو چھپانا واجب ہے. ہمارے آج کے 35-30-40 سال کے انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بے حیائی کی بات ہے. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سمجھتے تھے کہ بھئی بیت اللہ کا ننگے کا طواف کرنا بے حیائی کی بات ہے، حالانکہ سارا معاشرہ ننگا طواف کرتا تھا. تو بچپن کی زندگی بھی آج ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی ہے
اعلان نبوت سے پہلے کی آپ معاشرے کے اندر دو القابات کے ساتھ مشہور تھے، نمبر 1 صادق اور نمبر 2 امین۔ صادق کا معنی سچا، کہ جھوٹ بولنا جس کی زندگی میں داخل ہی نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا، ڈنڈی مارنا جس کی زندگی میں نہیں ہے۔ صادق اور امین یہ آپ کے لقب تھے، اور مکہ والے آپ کو ان دو لقبوں سے یاد کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ تو آپ کو پکارتے وقت آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ مخاطب کرتے کہتے تھے صادق ہماری بات سننا، اے امین ہماری بات سننا۔ تو یہ زندگی آج ہم مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ بھئی جھوٹ انسانیت کے اندر، معاشرے کے اندر بہت بڑا نسل ہے اور کئی فسادات کی جڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، دھوکہ دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، امانت میں خیانت کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی جھوٹ بولنا یہ کسی شریف آدمی کا شیوا نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا کسی شریف آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے آج یہ بات مشہور ہے کہ جی جھوٹ نہ بولیں تو کئی معاملات سیدھے نہیں ہوتے، اس طرح کے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ کی قسم بڑی پریشانی ہوتی ہے بس اوقات یہ دیکھ کر۔ ہمارا مدرسہ ہے تو رہائشی بچے ہیں، ان کے لیے سبزی منڈی میں خود آتا ہوں بچوں کے ساتھ چیزیں لینے کے لیے۔ میں اس ممبر میں بیٹھا ہوں، اس کے تقدس کا تقاضا ہے کہ لڑ کر صحیح چیز لینی پڑتی ہے، جتنے پیسے مانگے اتنے دے کر اوپر کی چیز لگائیے، نیچے سارا 2 نمبر چیز ہے، اور ٹاپا وہاں سے بھرنا ہے جہاں ساری اس نے پہلی جگہ کی ہے، ابھی گاؤں کو میں نے یہ دینی، اوپر والی نہیں دینی، دکھانی اوپر ہے، نیچے دینے نیچے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 القاب سے مشہور تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے سچے امانت دار تاجر کے طور پہ مشہور تھے۔ ہم تو کاروبار کرتے ہیں نا اپنے علاقے میں، محلے میں، شہر میں، سبز منڈی میں، یہاں تک جو ہے کوئی دوسرے شہر تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک تک تجارتی سفر کیے ہیں، اور تجارتی سفر دوسرے ممالک تک کیے، اور اس میں آپ کی امانت کا اور آپ کی سچائی کی شہرت تھی، آپ کا شہرہ تھا، اور اسی شہرے سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے پیشکش کی تھی، کہ بہت بڑی مالدار خاتون تھی، ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں نہایت شریف، نیک اور سچے امانت دار شخص ہیں، جو بھی کاروبار کے لیے ان کو پیسے دیتا ہے تو ان کو بہت منافع ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو پہلے بھی بہت زیادہ مال تجارت کے لیے دے چکی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو آپ کو مال دیا تجارت کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے اس مال کو جب استعمال کرتے ہیں، تجارت کر کے آتے ہیں، تو منافع کہیں توقع سے بڑھ کے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ حیران ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ تجارت کے لیے پیسے لوگوں کو دیے، کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا منافع ابو آپ نے پھر دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اب ان چیزوں کو خرید و فروخت کے اشیاء کو بیچ کر آئے، تو اب پھر پیسے دیے، تو پھر جو ہے توقع سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اسی امانت اور صداقت والی صفت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح کی پیشکش کی۔ کیسا امانت دار آدمی۔ اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے، معاشرے کی زندگی پہ ذرا غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی گئی، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب تھی، اور بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک سیرت،
نوجوان، گبرو، خوبصورت، ہر صفات کے مالک تھے۔ 25 سال کی عمر، کمارے، خوبصورت، ساری صفات، امانت دار، صادق۔ لیکن عورت نے جب پیشکش کی، 40 سال کی خاتون ہے، آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ ذرا اپنی زندگی دیکھیں۔ میں اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں، سیرت طیبہ اور ہماری زندگی۔ ہمارے یہاں نکاح کی بات آتی ہے تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی باری آتی ہے، بچی کا یا بچے کا نکاح کرنا ہو، کئی سال تک رشتہ پسند نہیں آتا۔ کیا ہے جی؟ بچی 1 سال بڑی ہے ہمارے بچے سے، جوڑ نہیں بنتا۔ بچی جو ہے 2 سال بڑی ہے جی، بچی ہم عمر ہے جی، 4 سال بچے سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہ معیار ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو معیار دیتے ہیں شادی کا، معیار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو اپنے بچوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں شادی کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی بہتی عمر کی اونچ نیچ کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جوانی کے اندر 40 سال کی بوڑھی خاتون سے شادی کی ہے۔ ایسے سمجھ میں آئی بات کہ اگر دینی مفادات پیش نظر ہوں اور لوگوں میں اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر زندگی پیش کرنا مقصد ہو تو آدمی یہ طریقہ کار اختیار کرے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ خود 25 سال کے ہیں، جس خاتون سے شادی کی 40 سال۔ دوسری بات یہ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کنوارے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے پہلے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ سے شادی کرنا جو ہے اتنا بڑا، آپ سمجھ کہتے دہاجو ہے، منڈا دہاجو، لڑکا یا لڑکی ہاں جی بیوہ نہ، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں، شادیوں میں صرف ایک شادی کنواری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، باقی آپ کی ساری شادیاں جو ہے وہ یا طلاق یافتہ خاتون تھی یا بوڑھی خاتون یا بیوہ خاتون تھی، ان سے ہوئی۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنا اور بیوہ سے شادی کرنا بہت عیب کی بات سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کر بھی لینا، بڑے بڑے دینداروں کو میں نے دیکھا ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، معاملات یہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو کسی کو بتانا نہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناک کٹ جائے گی خاندان کا۔ تو لہذا جب بارات آئے تو کسی نے نام نہیں لینا کہ بچی کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہے۔ حالانکہ بھائی اگر معاشرے میں ایک مسلمان کسی بیوہ سے شادی کرے گا، طلاق یافتہ سے شادی کرے گا، دوسروں کے لیے رستہ کھل جائے گا۔ جو بچیاں گھروں کے اندر بیوہ ہوئی پڑی ان کا قصور کیا ہے؟ بھائی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، خامن فوت ہو گیا، اگر بچی کی شادی نہیں کرو گے پھر وہ کسی اور کی طرف ناجائز طریقے سے دیکھے گی، پھر آپ کا سارے کا سارا معاملہ گھر کا نظام درم برم ہوگا۔ یہ اچھا ہے؟ اگر ایک آدمی بتا کر شادی کرے کہ بھائی میں نے شادی کی ہے، میری بیوی جو ہے طلاق یافتہ ہے، میں نے شادی کی ہے، میری بیوی جو ہے بیوہ ہے، اس سے دوسرے کو حوصلہ ہو جائے گا، اس کے دوست کو، اس کے رشتے داروں کو، بھائی اس نے شادی کی ہے، بھائی ہم بھی کریں۔ ایک رواج آج کل ہر چیز میں جو نا بھیڑ چال ہے، اگر کسی اچھے کام کا رواج ڈالیں گے تو ہماری وجہ سے پتہ نہیں کتنی طلاق یافتہ اور بیوہ بچیاں جو ہے ان کے جو ہے نا ہاتھ پیلے ہو جائیں گے دوبارہ۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی بچی کو طلاق ہوئی ہے تو بچی کا ہی قصور ہو۔ بھائی یہ زندگی ہے، اس میں ہر طرح کے انسان رہتے ہیں، طبیعتوں میں اختلاف ہے، مزاج میں اختلاف ہے، بس اوقات میاں بیوی کو طبیعت نہیں ملتی اور جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حالات اس کے ساتھ پہلے پیش آئے، جو رویہ اس کا پہلے گھر میں تھا وہ دوسرے میں بھی پیش آئے، ایسا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی بیواؤں سے، طلاق یافتہ خاتونوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے جو الایام منکم، بے نکاح
مرد یا خواتین ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. جس معاشرے میں نکاح زیادہ ہوں گے اس معاشرے کے اندر زنا کم ہوں گے. جس معاشرے میں نکاح کم ہوں گے اس میں بے حیائی زیادہ. آپ مغربی ممالک میں دیکھ لیں وہاں پر نکاح کم ہوئے ہیں تو بے حیائی بڑی. خیر سیرت طیبہ میرا عنوان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی دیکھ لیں. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا سب جانتے ہیں, سب نے باتیں سنی ہوئی ہیں, واقعات سنے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو ستایا, پتھر مارے, رستے میں کانٹے بچھائے, اوجڑیاں پھینکی گئیں, ہاں جی کوڑا کرکٹ پھینکا گیا. یہ سارے واقعات پیش آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی رویہ اختیار نہیں کیا, درگزر اور صبر والا رویہ اختیار کیا. اور آپ کی یہ مبارک زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی سوچ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کبھی وہ آدمی سکون نہیں پا سکتا جو ہر آدمی کے ساتھ انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہو. درگزر, عفو اور صبر, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ایک بہت امتیازی پہلو ہے. آپ دیکھ لیں طائف کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے, سنانے کی ضرورت نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تبلیغ کے تشریف لے گئے, اب انہوں نے اوباش لڑکی آپ کے پیچھے لگا دی, انہوں نے پتھر مارے, سارا مبارک خون سے رنگین ہو گیا, پھٹ گیا, اور پاؤں بھی جو ہے خون پاؤں تک بھی پاؤں جو ہے زخمی بھی ہو گئے, خون سے رنگین بھی ہو گئے, جوتا بھی رنگین ہو گیا, چلنا مشکل ہو گیا. حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا, عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کے لوگ یہ دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف کی وادی کے درمیان رہتے ہیں, تو اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ سب کچل دیا جائے جنہوں نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں ایسا نہیں چاہتا. آج ان لوگوں نے ایسا کیا ہے, امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اللہ پاک ایمان کی توفیق دے دے گا. واقعی ایسا ہوا. یہ صبر, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بہترین پہلو ہے. گھر کی زندگی دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج کے اندر اپنی ازواج, اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. دیکھتے کہ بیوی جو کوئی کام کر رہی ہے تو تھوڑا بہت اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا تو اس سے وہ خوش ہو جاتی ہے, اس سے وہ خوش. آج کل ہمارے کوئی خاوند اگر بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت اس طرح معاملہ شروع کر دے تو معاشرے والے خاندان کہتے رن مرید ہو گئے. یعنی الٹا یہ کہ اس سے خوش ہو گئے, میاں بیوی کی سوچ آپس میں مل گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے, تو اس کی بجائے اس کو رن مرید کہتے. حالانکہ یہ بہت عجیب بات ہے اور سیرت طیبہ کے خلاف ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں جو ہے اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, بلکہ بہت سارے کام اپنے خود کر لیا کرتے تھے, اپنی ازواج کو نہیں کہتے تھے. ہمارے یہاں تو نہانے کے لیے بھی جائے نا تو اپنی شلوار صاف دے کے نہیں جاتے, غسل خانے میں نہا کے پھر کنڈی کر کہتے شلوار دو. مطلب کہ چار کام چاہتے کہ بیوی ہی کرے, خود کوئی نہ کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ بہت سارے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے, ہر کام اپنے ازواج کو, بیویوں کو نہیں کہا کرتے تھے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک تھا کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے, یعنی مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں. باہر کی پریشانیاں چہرے پر لے کر اندر داخل نہیں ہوتے تھے. حالانکہ عالمی نبی تھے, پورے عالم کی فکر تھی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے تھے, سازشیں تھی, طرح طرح کی معاملات تھے. لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے تشریف لاتے. آج ہمارا کیا رویہ,
گھر میں داخل ہوتے ہی سارے کا سارا غصہ بیوی پر نکال لیتے. اگر بیوی قابو نہ آئے تو بچوں کی خیر نہیں ہے. کسی نے کسی بچے کو پکڑ لیا اور سارا غصہ اس پہ نکالا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز نہیں تھا. داخل ہوتے گھر میں تو خوشی پھیل جاتی, کوئی پریشانی ہوتی تو بڑے انداز سے بتاتے, صبر اور شکر اور تحمل سے بتاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی ہے. آج ہماری گھریلو زندگی بڑی خراب ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, عبادات میں بس اوقات کبھی ہیں, لیکن معاملات میں بڑے کمزور ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے لین دین کے معاملے میں کمزور نہیں تھے. بڑا سیدھا سیدھا معاملہ کیا کرتے تھے. کوئی چیز خریدنی ہوتی, کئی واقعات اس طرح کی موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں. کسی صحابی سے کوئی چیز خریدتے, اس کا ریٹ کرتے. صحابی اس کو یا رسول اللہ لے لیجیے, نا ریٹ بتاؤ. اور پھر ریٹ اگر وہ زیادہ بتا دیتا, آپ کم بھی کرواتے. جس طرح کہ مارکیٹ میں چیز کا سودا ہوتا ہے, کم بھی کرواتے. پھر جو طے ہو جاتا اس کو دیتے. یعنی چیز لے کے گھر چلے گئے, بعد میں تو بھی تو میں ہمارے آتا ہے دکان سے ادھار لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو. ہاں جی, جب اس نے مانگ لیا اب لڑائی. میرے بھائیوں, یہ قرض دنیا جو انسانی معاملات ہے, آپس میں لینے دینے کے حقوق ہے, یہ چیزیں یہ مرنے کے بعد جو ہے نا, یہ ان کی معافی نہیں ہوگی. یہ بندہ معاف کرے گا تو معاف کرے گا. یہ بندوں کے حقوق ہے. یہ لین دین کے معاملات اپنے سیدھے رکھا کرو. جس آدمی کا آپ کے ذمہ قرضہ ہے, اگر آپ نے نہیں دیا, کل قیامت کے دن وہ مطالبہ کرے گا تو اس کی نیکیاں دینی پڑیں گی. لین دین کے کئی لوگ قرض اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ ہم نے دینا ہی نہیں ہے. یہ کہتے آج لے لو, کل لے لو, پرسوں لے لو, ہفتے کو لے لو, جمعے کو لے لو, عید کو لے لو. مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا, ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے بحث خریدی. اس نے کہا کہ عید آنے والی تھی. اس نے کہا یار انشاءاللہ عید کے دن پیسے دے دوں گا. اب جب وہ عید کے دن پیسے مانگنے کے لیے گیا, کہتا میں نے کب کہا تھا اس عید کو دوں گا, میں نے کب کہا یہ چیز. یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں چیزیں نہیں تھیں. اب دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. آپ گھر کے فرد تھے نا, گھرانہ تھا. آپ خامن تھے, آپ باپ تھے, آپ داماد تھے. یہ آپ کی گھریلو زندگی کیسے تھی؟ میں نے بتایا بحث خامن آپ کیا کرتے تھے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام پیار سے حمیرہ رکھا ہوا تھا. کیا نام رکھا تھا؟ حمیرہ. یہ پیار کی بات ہے. تو پیار بیوی سے ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں بیوی سے پیار نہیں ہے اور 10 بندے موبائل تیاری لائی ہوئی ہے. بیوی کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. موبائل پہ 10 لوگوں سے رابطہ ہے. وہ ہیں مرد لیکن عورتیں بن کے جو رابطہ کیا ہوا ہے, یا خود عورت بنا ہوا ہے یا وہ مرد یا اس سے عورت بنے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. عجیب چکر چلا ہے, عجیب چکر. فون کرنے والے کو نہیں پتا میں کس کو کر رہا ہوں, اور سننے والی کو نہیں پتا کہ مجھے کون کر رہا ہے. یہ غیبانہ بکواسات, زندگی کا ضیاع, پیسے کا ضیاع, ہر چیز کا ضیاع, وقت کا ضیاع. بیوی سے پیار, آپ نے پیار سے نام حمیرہ رکھا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں آج رواج ہے, نوجوان لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں, شوق ہوتا ہے چلو یار کہیں ہوٹل میں جا کر دعوت کھائیں, وہ اچھا سا کھانا کھائیں ہوٹلوں میں جا کر. ادھر ادھر اکٹھے ہو کر کبھی برگر کھاؤ, کبھی شوارمے کھاؤ, کبھی فلاں کرو. شادی شدہ نوجوان تو یار شادی شدہ ادھر ادھر دعوتیں کھانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں, لیکن گھر میں بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹتے ہیں. آج تو جڑا سالنے میں کیوں زیادہ پاتا. یعنی وہ گھر کا کھانا جو معمول کا پکتا ہے اس پہ ان کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے یہ معاملات نہیں ہے, گنجائش نہیں, لیکن خود ہوٹلوں پہ دعوتیں اڑاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ یار آج ہم وہاں جا کر باہر جا کے ہم نے دعوت کھائی ہے, آج گھر میں گوشت لے آئے, چلو بھائی گھر کے بچے بیوی بھی کھا لیں. ایسا نہیں ہے. کئی گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں. خود خاوند باپ گلشن لے اڑاتے ہیں, بھائی گلشن لے اڑاتے ہیں, لیکن جو ہے اپنے گھر کے افراد کو خرچے کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں. یہ سیرت طیبہ نہیں ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کھانا کو اچھا بنایا تھا.
تو آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے کھانا بنایا ہے تو آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جیسا ان کا ذہن تھا جیسے انہوں نے تیاری کی تھی تو نہیں، فرمایا پھر میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا وہ چلے گئے، کچھ دیر بعد پھر آ گئے، پھر آ کے عرض کیا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ پھر چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، فرمایا چلو پھر ہم آتے ہیں۔ دعوت بیوی کے بغیر قبول نہیں ہے۔ ہم ہوٹلوں پر بیوی بچوں کے بغیر جو ہے گرچھلے اڑاتے ہیں، خود اچھے کھانے کھاتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کو جو ہے وہ دال روٹی پہ گزارا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر خوشی آپ کے پاس ہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی خوشی دینی چاہیے، یہ سیرت طیبہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے، آپ کی اولاد تھی۔ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ کیسے معاملات کیا آپ نے دیکھیں۔ معاشرے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں ہدایت کی آواز لگائی، اس معاشرے کے اندر عورت کی عزت نہیں تھی، اور خاص طور پہ بچیوں کو تو کسی کھاتے میں رکھتے نہیں تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں کا کہ جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی، کہا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے۔ ابھی میں عمرے پہ گیا تو مجھے ساتھی نے وہ جگہ دکھائی جہاں پر وہ قبرستان تھا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور مجھے دوستوں نے بتایا جو مقامات دکھا رہے تھے، مقامات مقدسہ، انہوں نے کہا کہ یہ عمارت یہاں بن رہی، تعمیر ہو رہی تھی، یہاں پر بہت بڑی عمارت تھی، کئی منزلہ بننی تھی، لیکن یہاں سے چیخوں کی آوازیں آئیں، جب کھدائی کی گئی تو چیخوں کی آوازیں آئیں۔ تو پھر وہاں کے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہاں جو ہے تعمیر نہ کی جائے، اور یہ بچیوں کا جو ہے وہ قبرستان ہے۔ معاشرے میں رواج تھا جس کے ہاں بچی ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے پیار کرنا سکھایا، اور اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیں۔ بچپن میں آپ کے بیٹا بھی ہوا، لیکن بچپن میں فوت ہو گیا۔ آپ کے یہاں بیٹا ہوا لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ بہرحال ایک بار دو بار نے اور نام بھی لیے، لیکن بیٹیاں زندہ رہیں، اور معاشرے کو دکھانا تھا کہ بیٹیاں رکھی کیسے جاتی ہیں اور بیٹیوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رکھ کر بتایا کیسے رکھنا ہے، معاملہ کر کے دکھایا کیسے کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتی، شادی کے بعد کی بات ہے، جب آپ کے گھر میں آپ سے ملنے آتی تو آپ احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور کھڑے کر استقبال کرتے، بیٹی آئی ہے بہت خوش ہو جاتے۔ یہ آپ کی سنت طیبہ ہے۔ اور میں اب اپنی بات کرتا ہوں، میں تو دونوں باتیں کروں گا نا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بچی کی شادی ہو جائے نا، شادی کے بعد ملنے کے لیے یہ اتھی بڑی رہی، یہ ہوں سوہرے ہیں جاندی نہیں۔ اور جب وہ بیچاری آئے بچی ملنے کے لیے تو ماتھے پہ جو ہے نا وہ بل پڑ جاتے ہیں کہ بچی شادی کے بعد بار بار کیوں ملنے کے لیے آتی ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی سیدہ فاطمہ کو نہیں فرمایا کہ اب جو ہے ملنے کے لیے کیوں، تمہیں تو شادی ہوگی، تمہارے گھر بھی ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، کھڑے جاتے، استقبال کرتے۔ آپ نے بیٹی کو معاشرے کے اندر عزت دی اور بتایا بیٹیوں کا احترام کیسا ہوتا ہے، اس لیے اپنی سوچ کو صحیح رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نواسوں کے ساتھ کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ دوسرے خاندان کی دوسری نسل ہے، جو پوتا ہے وہ ہماری نسل ہے۔
جو نواسا ہے وہ ہماری نسل نہیں ہے، اس سے پیار نہیں کرتے۔ ساڈے ہاں ایک محاورہ ہی مشہور، اللہ معاف رکھے، دو تے حرام خور ہوں گے، یہ ہماری عرف کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے۔ ایک دن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور جمعہ کے خطبے کے دوران نہ نماز پڑھنی جائز ہے نہ کلام کرنا جائز ہے، شرعی حکم بھی ہے، فلا صلاۃ ولا کلام۔ لیکن آپ نے دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اور گرتے پڑتے ہوئے مسجد میں آگے آ رہے تھے، جی تھوڑا سا آگے چلتے گر پڑتے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی تھی، آپ ممبر شریف سے نیچے اترے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے ممبر کے پاس لے اور آ کر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ بھائی تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تو یہ میرے لیے آزمائش ہے، میں جب ان کو گرتے پڑتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے ان کو اٹھا کے لے آئیں گے، نواسے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں؟ پوتوں سے پیار کرتے ہیں، نواسوں سے نہیں کرتے۔ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں سے پیار کر کے بتایا ہے کہ نواسے کی معاشرے میں عزت کیا ہے۔ ہاں جی، عید کی نماز پڑھنے کی تشریف لے جاتے جب عیدگاہ کی طرف نکلتے، روایت میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دونوں کو کندھوں پر اٹھا کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ ایسا کون سا نانا ہے جو آج اپنے نواسوں کو اس طرح لے کے جاتا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر ہم نے ڈال لیا ربیع الاول کا مقصد حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں پہ بچی کی عزت نہیں تھی، زندہ درگور کرتے تھے، خوشخبری سنائی، جو آدمی اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے کے تربیت دے کے ان کا نکاح کرے گا اس کے لیے جنتی خوشخبری ہے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں، یہ اسلام ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی ماشاءاللہ پوتوں والے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بنسبت بیٹوں کی زیادہ پیار کرتی ہیں اپنے والدین سے۔ ہم سب یہ آزمائے ہوئے ہیں، یہ کوئی بات ایسی نہیں کہ میں دونوں کی کر رہا ہوں۔ بیٹیاں اپنے والدین سے بیٹوں سے کہیں زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی عجیب رحمت دی ہے، جب آدمی اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا نکاح کر کے، تو بڑی دیر تک پھر دل نہیں لگتا۔ ہاں جی، جب گھر بیٹی سے خالی ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے بیٹی کیا کچھ کرتی ہے۔ بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جائے سارے گھر کا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ جب بہو آتی ہے تو پھر 8 دن بعد پتہ چل جاتا ہے بہو کیا اور بیٹی کیا۔ بیٹی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا معاشرے کے اندر بیٹی کی عزت کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ایک سوچ ہے، فکر ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے نا، اب وہ اگلے گھر کی فرد ہے، اس گھر کا حصہ ہے، ہمارے گھر کا حصہ نہیں رہی، ہماری سوچ ہے یہ۔ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کے اندر بتایا کہ بیٹی اپنے گھر کا فرد ہے، نواسے اپنے گھر کا فرد ہے، یہ صرف دوسرے خاندان کا نہیں، اپنی بھی نسل ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، آپ کے پاس بیٹھ گئی، مسلم شریف میں روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے پاس بیٹھ گئے، تو آپ نے اپنی چادر کملی مبارک کھولی اور ان کے اوپر اس طرح پھیلا دی جس طرح کے بچے بس وقت کھیلنے کے لیے نہیں اپنے اوپر چادر کیا کرتے اور کھیلتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک سب کے اوپر کر دی اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، معاشرے کو بتایا کہ داماد بھی گھر کا فرد ہوتا ہے، داماد کے آنے پر پریشان نہ ہوا کرو، بیٹی شادی کے بعد بھی گھر کا فرد ہے،
نواسے اور نواسیاں یہ بھی گھر کا فرد ہے، اپنے خاندان کا حصہ میں ہاں اولئک اہل بیتی. اس بات کے فرمانے کا مقصد یہ تو بتائیں لوگوں کو بھائی بیٹی جو ہے یہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، یہ گھر کا فرد ہے. باہر کیا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھریلو زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اتنے لمبے اس کے واقعات اور حقائق ہیں نا، اس پر بھی بات کر کے کہ گھنٹے گزر جائے. بس ایک آدھ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ اکتا نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو مبارک زندگی اور معاشرتی زندگی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کیسی تھی، یہی ہمارا موضوع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے میں نے بتا دیا. آپ داماد بھی تھے، آپ کے بھی سسر تھے. ایک داماد کو سسر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر تھے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر مبارک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے. سیرت طیبہ کی ساری کتابیں پڑھ لیں آپ، کہیں آپ کو یہ نہیں ملا ہوگا کہ رشتہ داری کی بیس پر کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر کا آپس میں کبھی جھگڑا ہوا ہو. بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر باپ کے کیا مقام تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سسر باپ کے کیا مقام تھے، لیکن ادھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داماد تھے لیکن پیغمبر تھے، رسول تھے، روحانی سردار تھے. کبھی بھی رشتہ داری کی بنیاد پہ کبھی جھگڑے لمبے چوڑی سے آج کل ہمارے یہاں دامادوں کے ساتھ معاملے چلتے کبھی نہیں ہوتے. تو آپ نے بتا دیا بھی داماد بننا تو کیسا بننا ہے اور سسر بننا ہے تو وہ کیسا بننا ہے. ہاں جی ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں نچاکی ہوئی کسی وجہ سے. گھر میں بس اوقات ہو جاتا ہے معاملہ. آج کل میں آپ کی بات بتانے لگا ہوں، ہمارے ہاں بچیاں بس اوقات گھر سے ناراض ہو کر خاوند سے ناراض ہو کر میکو کیا جاتی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کے علی ناراض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد کو منانے کے لیے گئے. دیکھا ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، جب پنجابی پنجے لمبے پہنے مٹی تھے. آپ لیٹے ہوئے تھے جب آپ کو جسم مبارک پہ جو ہے مٹی لگی تھی، تو آپ نے فرمایا کم یا تراب، کم یا ابا تراب. ابو تراب کھڑے ہوئے. ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. تراب کہتے مٹی کو، وہ مٹی میں لگ پاتے رس فرمایا ابو تراب. ہاں جی تو اٹھا کے لے آئے منا کے اور سمجھوتا کروایا. ہمارے ہاں جب بیٹیاں ناراض ہو کے گھر آتی ہیں تو بجائے داماد کو منائے اپنی بیٹی کو جری کر دیتے ہیں کہ تو خامد کی اور نافرمانی کر، تو ساس کی اور نافرمانی کر، تو ان کے رکھے اسی تیرے نام. اور بگاڑنے میں، گھر برباد کرنے میں بچیوں کا بہت بڑا کردار ماؤں کا ہے. بڑے افسوس سے بات ہے، ماں اگر اپنی بیٹی کو غلط سپورٹ نہ کرے، بیٹی کو طلاق عام طور پر نہیں ہوتی. اپنی بیٹیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ان کی غلطی ہے بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ کی غلطی ہے، آپ کے خاوند سے معافی مانگو، سمجھوتا کراؤ ان کا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میری معلومات کی حد تک 2 مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے، مگر نہ وقت پر نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے. دونوں بڑے اہم معاملے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر جب سارا عرب جو ہے فوجوں کی فوجیں مدینہ طیبہ کے باہر آ گیا
مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندقیں کھود دی۔ اس موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا مشرکین مکہ پر۔ اور ایک موقع اور ہے کہ دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، دو مسلمان قبیلے کہہ لو، لڑائی ہو گئی تھی آپس میں، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے گئے تھے، اور صلح کے معاملے میں تاخیر ہوئی، یعنی صلح کراتے کراتے معاملہ لمبا ہوا، نماز قضا، وگرنہ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان تو آپس میں لڑ پڑے، ان کی صلح کرانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طرز یہ بتاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ صحابہ کرام کی دو بڑی جماعتیں ہیں، مہاجرین اور انصار، تو ایک مرتبہ آپس میں کوئی نچاکی ہوئی تو چند حضرات ادھر سے کھڑے ہوئے، چند ادھر سے کھڑے ہو گئے۔ انصار نے انصار کو پکار لیا، او ہماری مدد کے لیے، یا للانصار، انہوں نے کہا یا للمہاجرین، اپنے اپنے بندے بلانے لگے، لڑیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہ کیسا بدبودار نعرہ ہے، یعنی اپنے اپنے حمایتیوں کو اکٹھے کر کے لڑنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے؟ ساڑھے آج بھی سارے راجپوت کٹھے ہو، اب گجر سارے کٹھے ہو، ڈرائنگ کٹھے ہو، لڑنا دور جانا، برادری بیس پہ اپنا آدمی جھوٹا ہو یا سچا ہو، اس کے ساتھ مل کر دوسرے آدمیوں سے لڑنا ہے، گولی چلانی ہے، خنجر مارنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بس یہ اس کو سمجھانا نہیں ہے اگر غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، قومیت کی بنیاد پہ لڑنا، ہاں جی، جتھا بندی کی بنیاد پہ لڑنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ خیر بات یہ تو بہت ساری کرنے کی تھی، وقت بہت ہو گیا، انشاءاللہ ماہانہ ہم آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ انشاءاللہ پھر ہم جو ہے بات کر لیں گے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ عرض کر کے بات عرض ختم کرتا ہوں۔ نماز کے حوالے سے ہم نمازیں بہت ضائع کرتے ہیں، نمازیں بہت ضائع کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی ربیع الاول کے دن ہاں جی بیمار ہوئے، آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا نماز پڑھاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے، گھر نماز پڑھتے تھے، تھوڑی سی طبیعت میں بہتری آپ نے محسوس فرمائی، نماز کا وقت ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ چنانچہ ان دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے، روایت میں تھا آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ لگے نہ تھے، گھسٹ رہے تھے، یہ تھا بندہ تو گلی کس نے لے کے آؤں۔ اب یہ الفاظ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو یہ دونوں صحابہ کے سہارے پر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں نماز کے لیے۔ آج ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے مقدس فریضے، اسلام کے بتائے ہوئے مقدس فریضے سے اتنا واقف ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم سے بڑا کوئی جو ہے مسلمان نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کو سمجھے ذرا، کیا مطلب؟ بھئی دو آدمی چلے آ رہے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، دونوں کے چہروں پر تو لکھا ہو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، نہیں، اس لیے کہ مسلمان کی عام علامت جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو ظاہری اسلام اور کفر کی علامت کیا ہے کہ وہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم جس آدمی کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، نماز کو نہ چھوڑیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا،
تھوڑی سی بھی گنجائش ہوئی مسجد میں آنے کی تو آئے ہیں، جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، جماعت سے نماز پڑھا کریں، گھروں کے اندر نماز کو عادت نہ بنائیں۔ آدمی ایسا ایسا گھر میں پڑھتا ہے، پھر گھر سے اٹھاتا رہتا ہے۔ مسجد میں اجتماعیت کے اندر برکات ہے، اجتماعیت، اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔